اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. 9th کلاس فزکس. آپ سب اسٹوڈنٹس اور ویورس کو السلام علیکم. تو سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ فزکس جو ہے یہ ہوشیار آدمی کے لیے ہے. یہ دل والے آدموں کے، یہ دل والے اور جو ہوشیار آدمی ہیں وہ فزکس پڑھ سکتے ہیں. یہ گونگے بہروں کا سبجیکٹ نہیں ہے. یہ ان لوگوں کا سبجیکٹ نہیں ہے جو کاہل ہیں. یہ محنتی طبقہ یہ سبجیکٹ چوز کر سکتا ہے. اگر آپ کو سب کچھ یاد ہوگا تبھی آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. اگر کچھ بھی آپ کو ہونا چاہیے پتہ کہ موشن ہم نے پڑھا، موشن میں کیا کیا ہم نے پڑھا: ڈسٹینس ٹریولڈ، ٹائم ٹیکن، سپیڈ، ویلاسٹی، ایکسلریشن. پھر ہم نے ایکسلریشن ڈیو ٹو گریوٹی بھی پڑھا ادھر تیسرے چیپٹر میں. تو آپ کو یہ سب دھیان میں رکھنا ہے. فرسٹ لا آف موشن، سیکنڈ لا آف موشن، تھرڈ لا آف موشن سب رکھنا ہے. کنزرویشن آف مومنٹم، کنزرویشن آف انرجی، ورک کیا ہوتی ہے، ورک کس کے برابر ہوتی ہے. تو انرجی کون سی کیا ہے، پوٹینشیل کیا ہے، کائنیٹک کیا ہے، کائنیٹک کے لیے کیا فارمولا ہے، اس کے لیے پوٹینشیل کے لیے کیا فارمولا ہے، تو ورک ڈن کے لیے کیا فارمولا ہے. یہ آپ کو سب یاد رکھنا ہے. ایک ایک کر کے میں آپ کو یاد دلاؤں گا. ہم نے آج تک پڑھا. پہلا ہم نے پڑھا V = U + AT، یہ بھی درکار آئے گا آپ کو. پھر ہم نے پڑھا S = UT + 1/AT²، یہ بھی ہم نے پڑھا. پھر پڑھا ہم نے V² - U² = 2AS، ضرورت آئے گا آپ کو، بہت ضرورت. پھر ہم نے یہ بھی پڑھا F = ma، سیکنڈ لا. پھر ہم نے یہ بھی پڑھا F = mg، بھی ہم کہیں کہیں لکھ سکتے ہیں. اگر ورٹیکلی ڈاؤن ورڈس آتا ہو، اگر ورٹیکلی ڈاؤن ورڈس آتی ہو وہ باڈی، تو ہم لکھ سکتے ہیں F = mg. اگر وہ ریکٹی لینئر موشن میں چل رہی ہے تو ہم لکھ سکتے ہیں F = ma. یہ آپ نے پڑھا ہوگا. پھر ہم نے پڑھا ورک ڈن کس کے برابر ہوتا ہے. ورک ڈن کس کے برابر ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے انرجی. ورک ڈن کس کے برابر ہوتا ہے، انرجی. ورک ڈن F × S، سوری مجھے بھی کنفیوژن ہو گیا تھا. ورک ڈن ہوتا ہے F × S، یعنی فورس کتنا ہم نے اپلائی کیا انٹو ڈسپلیسمنٹ کتنا ہم نے کیا، یا ڈسٹینس ٹریول کتنا کیا ہم نے. یہ باتیں میں آپ کو دہرا رہا ہوں تاکہ آپ کو سب یاد آ جائے. پھر ہم نے پڑھا کائنیٹک انرجی، یہ کس کے برابر ہوتی ہے، 1/2 mv²، یہ بھی ہم نے پڑھا. پھر پڑھا پوٹینشیل انرجی کس کے برابر ہوتا ہے، mgh، یہ جی ایکسلریشن ڈیو ٹو گریوٹی ہے، آلویز 9.8 m/s². یہ ہم نے پڑھا. جب آپ کو سب یہ یاد ہوگا تب کہیں جا کے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. آپ یاد رکھ لیجئے. یہ آج پڑھنی ہمیں گریویٹیشن. تو گریویٹیشن پڑھنے سے پہلے میں آپ کو دو ٹرمز بتاؤں گا: گریویٹیشن اینڈ گریوٹی. گریویٹیشن اینڈ گریوٹی. تو گریویٹیشن وہ فورس ہوتا ہے جو دو باڈیز کے درمیان ہو. گریویٹیشن اس فورس کو بولتے ہیں جو دو باڈیز کے درمیان ہوں. یہ ایک باڈی ہے، یہ دوسری باڈی ہے. یہ سنٹر سے اپنے آپس میں کھینچتے ہیں. ایک آدمی دوسرے آدمی کو کھینچتا ہے. بالکل یتھ تن ونان امی سیود یتھ ونان تن تن سیود، جہاں پر پلیسنٹیشن ہوتی ہے بایولوجی میں ہم نے پڑھا ہے. اسی کی سیدھ میں ہم ایک دوسرے کو کھینچتے ہیں. تو ہم ہلتے کیوں نہیں، کیونکہ ہمیں ہلنے نہیں دیتا ہے. باقی بھی ہمیں پل کرتے ہیں اپنی طرف. جیسے ایک ٹیچر بیٹھا ہے کلاس روم میں، ایک اسٹوڈنٹ بھی بیٹھا ہے، تو ٹیچر بھی کھینچتا ہے اسٹوڈنٹ کو، اسٹوڈنٹ کھینچتا ہے ٹیچر کو. اب اسٹوڈنٹ اس کے پاس کیوں نہیں آتا ہے، کھینچا چلا آتا ہے، کیونکہ دوسری طرف جو وال ہے، لب یہ بھی اس
स्टूडेंट को खींचती है, ज़मीन भी नीचे इसको खींचती है, ऊपर से जो ये इसके ऊपर जो है ताला वाला चीज रूफ है, ये इसको खींचता है, तभी अपनी जगह से हिलता नहीं है। तो दो बॉडीज जब एक दूसरे को खींचें सेंटर से तो इसको बोलते हैं ग्रेविटेशन। इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज। अब बॉडी क्या क्या है आप जान लीजिए, कितनी 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 बॉडीज हैं, मैं और आप, मैं और संदूक, मैं और ये दरवाज़ा, मैं और ये कुर्सी, आप और ये दरवाज़ा, आप और वो आपका दोस्त और कोई बड़ा सा पेड़, आपका दोस्त और एक छोटा सा पेड़, आपका दोस्त यहाँ से पत्थर, ये एक दूसरे को खींचते हैं, तो इसको बोलते हैं ग्रेविटेशन। द फोर्स बिटवीन टू बॉडीज, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज, the force of attraction between two masses or two bodies। अब किसके बराबर होता है वो हमें पढ़ना है, लेकिन आप फिलहाल ये समझ लीजिए कि ग्रेविटेशन हम उस फोर्स को बोलते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बोलते हैं जो दो चीज़ों के दरमियान होता है, जो किसी भी दो चीज़ों के दरमियान। अब ग्रेविटी क्या होती है? ग्रेविटी इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड यू। ग्रेविटी इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बिटवीन अर्थ यानी ज़मीन, अर्थ एंड द अदर ऑब्जेक्ट क्या है? वो पेड़ हो सकता है, वो पत्थर हो सकता है, वो इंसान हो सकता है, वो कोई और हैवान हो सकता है, वो बिल्डिंग हो सकती है, वो एक सेब हो सकता है, कुछ भी। तो इसका ख्याल क्या आया, किसको आया, क्यों आया? इसका ख्याल सर इसैक न्यूटन को आया। नहीं, ये ख्याल आया आइंस्टाइन को। सॉरी, मुझे भी कंफ्यूजन हो गया, सॉरी। न्यूटन अंडर ट्री, सॉरी, इसैक न्यूटन, सर इसैक न्यूटन को आया था। क्या ख्याल आया उसको? वो नीचे बैठा था पेड़ के नीचे, तो इस पे लगे थे फल, कहते हैं कि सेब लगा था इस पे, सेब का दरख्त था, तो नीचे न्यूटन था, तो उस पर ये सेब पड़ गया। ये सोचने लगा कि भला ये सेब ऊपर क्यों नहीं जाता है, नीचे क्यों नहीं आता है? तो उसने सोचते इस ग्रेविटी को दरियाफ्त कर लिया कि दो चीज़ों के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसको ग्रेविटेशन बोलते हैं या ग्रेविटी बोलते हैं। अब अगर ये फोर्स दो अलग चीज़ों के दरमियान है तो ग्रेविटेशन है। अब अगर ये ज़मीन और इस चीज़ के दरमियान है, सेब के दरमियान, तो ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी बोल सकते हैं इसको। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, ये इसको कहाँ लाता है यहाँ पर? ये फिर सर इसैक न्यूटन ने हमें बताया कि ज़मीन में ताकत है, ये खींचती है दूसरे चीज़ को अपनी तरफ, तभी जो चीज़ ऊपर जाती है किसी हद तक जा सकती है, जब तक हमने कितना फोर्स पे लगा लिया, फिर यहाँ पर ज़ीरो हो जाती है फाइनल वेलोसिटी, तो वापस आ जाती है। अगर ऐसे चलाएंगे तो प्रोजेक्टाइल बन जाएगा, प्रोजेक्ट्री बन जाएगी। अगर सीधे चलाएंगे तो सीधे वापस आएगी ज़मीन पे। तो एक और बात, कैसे समझा सकता है वो ये फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे समझा सकता है? ये आप हैं यहाँ बैठे, एक धागा आपने लिया, एक पत्थर बांधा इधर, आप यहाँ बैठे हैं आप, तो इसको चला रहे हैं। ये कैसे चलेगा? ये ऐसे चलेगा आपके गिरत। अगर आप धागा छोड़ देंगे तो ये यहाँ से चलेगा यहाँ,
اب داغے میں اتنی طاقت ہے کہ اسے یہاں چلا رہا ہے، یعنی کوئی فورس ہے جو اس کے گرد گھما رہا ہے، سینٹر کے گرد گھما رہا ہے. اس فورس کو ہم سینٹریپیٹل فورس بھی کہتے ہیں، جو سینٹر کے گرد گھماتا ہو کسی کو. تو یہ ایک دیا اس نے کہ آپ دیکھ لیجئے، یہ جو زمین ہے، یہ چاند ہے، یہ ہمیشہ گرتی رہتی ہے زمین پر. یہ گر گئی یہ لیکن یہاں سے اور فورس کو پکڑ لیتا ہے، گرتی یہاں سے فورس پکڑتا ہے. یہ یہاں سے گرتی جا رہی ہے، فورس پکڑتا ہے، یہاں سے گرتی جا رہی ہے، فورس پکڑتا ہے، یہاں سے گرتی جا رہی ہے، فورس، اور یہ آربٹ میں ناچ رہی ہے. جس کو آپ بولتے ہیں ریوالویشن راؤنڈ دا ارتھ. یہ چاند کی ریوالویشن راؤنڈ دا ارتھ ہے. ایسے زمین بھی گھومتی ہے سورج کے گرد. یہ اسی نے بتایا ہمیں. اصل میں پڑھنا کیا ہے ہمیں پڑھنا ہے اصل میں یونیورسل لا آف موشن. یہ انٹروڈکشن تھا. اصل میں ہمیں پڑھنا ہے یونیورسل لا آف گریویٹیشن. وہ بولتا کیا ہے ہمیں. ہم انشاءاللہ الرحمن کل اس کو اچھی طرح پڑھیں گے، یعنی وستار سے پڑھیں گے، بالکل ڈیٹیل پڑھیں گے. میں کوشش کروں گا آپ کو ذرا بھی اس میں سے آپ تک وہ بات نہ پہنچاؤں جو ذرا بر بھی نہ ہو. اگر کچھ کہیں ذرا بر بھی ہے کتاب پہ، میں آپ کے سامنے وہ رکھوں گا وہ بات، اور پوری کوشش کروں گا یہ سمجھانے کی. لیکن شرط ہے کہ آپ ہوشیار رہیں، خبردار رہیں، اور اٹینٹو رہیں، اور ویڈیو دیکھتے رہیں. السلام علیکم.